بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45، آخری رکوع شروع ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ 19ویں پارے کا آخری رکوع۔ اس سے پہلے دو واقعات لائے گئے ہیں، ایک فرعون کا اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا۔ ان دونوں واقعات میں مشرکین مکہ کو سمجھانا مقصود تھا کہ فرعون کی طرح تکبر کر کے انکار نہ کرو، بلکہ ملکہ سبا کی طرح عاجزی کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کر لو، کیونکہ حق تو تمہارے سامنے بھی واضح ہو چکا ہے اور حق فرعون اور ملکہ بلقیس کے سامنے بھی کیا ہو چکا تھا؟ واضح۔ لیکن فرعونیوں نے حق واضح ہونے کے باوجود بھی تکبر کیا اور انکار کر دیا، اور ملکہ بلقیس نے حق واضح ہونے کے بعد اس نے توبہ کر لی اور ایمان قبول کیا، حق کو قبول کر لیا، عاجزی اختیار کی۔ تو تمہیں فرعون نہیں بننا چاہیے، ملکہ بلقیس کی طرح عاجزی اختیار کرنی چاہیے، حق کے آگے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس رکوع میں دو اور واقعے لائے گئے ہیں، ایک قوم سمود کا اور دوسرا قوم لوط کا۔ قوم سمود کا واقعہ پہلے بھی آپ کم از کم 2 سے 3 بار پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، کیونکہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن ایسی کتاب بنا کر اللہ نے نہیں بھیجی ہے کہ جو واقعات یا تاریخی کتاب ہو، اس لیے کوئی بھی واقعہ ضروری نہیں کہ کسی جگہ پوری تفصیل کے ساتھ ہے، کسی قوم کے حالات پوری تفصیل کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ کوئی قصے کہانیوں یا داستانوں کی کتاب تو ہے نہیں۔ تو واقعات جو لائے جاتے ہیں وہ کسی خاص مناسبت کی وجہ سے لائے جاتے ہیں، جیسے ملکہ بلقیس کا واقعہ مشرکین کو سمجھانے کے لیے لایا گیا، تو اب یہ دونوں واقعے بھی انہی مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ تو قوم سمود کا واقعہ پہلے جتنی دفعہ بھی گزرا ہے اس کا یہ حصہ پہلے نہیں گزرا، جو اب یہاں ایک خاص نسبت سے یہاں تیسری بار کم از کم لایا جا رہا ہے۔ قوم سمود کے اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام جو اللہ کے نبی بن کر قوم سمود میں آئے تھے، انہوں نے دعوت دی قوم کو، کچھ لوگ ایمان لائے اور اکثریت نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی معجزہ نشانی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی ظاہر ہوئی، پتھر سے نکلی۔ پھر ان کے لیے شرط لگائی گئی کہ اس اونٹنی کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کرنی، کوئی شرارت، اگر اس اونٹنی کو تم نے کچھ کر دیا، نقصان پہنچایا، تو پھر تمہاری مہلت بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ یہاں تک تو آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اونٹنی کا انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور عذاب آ گیا۔ یہاں پر واقعے کے درمیان میں ایک ٹکڑا پہلے بیان نہیں ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اونٹنی کو انہوں نے نقصان پہنچایا اور ایک آدمی نے شرارت کی کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دی، تو اب چونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ تمہاری مہلت تب تک ہے جب تک اونٹنی کیا ہے؟ سلامت۔ جو ہی اونٹنی کو نقصان پہنچا، پہلے تو وہ انتظار کرنے لگے کہ کب عذاب آتا ہے، لیکن جب تھوڑی دیر کے لیے عذاب کیا ہوا؟ مؤخر ہوا، تو وہ پھر جری ہو گئے اور آ کر کہنے لگے کہ وہ جو عذاب کا تو کہتا تھا کہ مہلت ختم ہو جائے گی، اونٹنی تو گئی، اب لے آؤ عذاب۔ اب وہ عذاب، تو اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا
کہ لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، ایسے موقع پر جب کہ عذاب تمہارے لیے لازم ہو چکا ہے، تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے، اگر ہلکی سی تاخیر ہوئی ہے، ہلکی سی ڈھیل ملی ہے تمہیں، تو اس میں تو تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، برائی کے آنے سے پہلے ہی تم بھلائی کی کوشش کرتے۔ کیسے کہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کہ تم عذاب کا انتظار یا مطالبہ کرنے کی بجائے استغفار کرتے کہ ہم سے کوتاہی ہوئی کہ ہم اپنی مہلت ختم کر بیٹھے ہیں، تو ابھی تک چونکہ عذاب کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، ابھی تک بھی توبہ ہو سکتی ہے، ابھی بھی توبہ، جب تک کہ عذاب کے آثار ظاہر نہ ہو جائیں۔ تو عذاب کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے پہلے تو تمہارے پاس موقع تھا کہ جو ہی تمہارے ہاتھوں نقصان ہوا تم فوراً کیا کرتے؟ استغفار کرتے، توبہ کرتے، لیکن تم نے پھر بھی برائی کا ہی مطالبہ کیا ہے، تو اب تم بچ نہیں سکتے۔ تو جب یہ باتیں مزید نصیحتیں کی صالح علیہ السلام نے تو وہ بھڑک گئے، وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں اور تمہارے اوپر ایمان لانے والوں کو منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نحوست تمہاری وجہ سے ہم پر آئی ہے، کہ ایک تو اس اونٹنی نے اتنا کھایا پیا کہ ہماری معیشت ڈوب رہی ہے، ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں، اور اوپر سے تم ہمیں عذاب کی دھمکی دیے جا رہے ہو۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے منصوبہ سوچنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ کسی طرح صالح علیہ السلام سے کیا ہے، جان چھڑائی جائے۔ اب وہ مطمئن ہو گئے کہ یہ جو اونٹنی کے ساتھ ہماری مہلت وابستہ تھی وہ تو ایویں ہی بات تھی، عذاب کوئی نہیں آئے گا۔ تو منصوبہ سوچنے لگے کہ آج رات کو وہ جو 9 بندے تھے جن کا پہلے ذکر آیا ہے، خاص شرارتی قسم کی ایک شریر پارٹی تھی، انہوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ رات کو جائیں گے، جب سارے سو جائیں گے تو صالح علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کو کیا کر دیں گے، نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ اب صبح جب لوگ اٹھیں گے اور ان کے خاندان والے دوسرے جو زندہ ہوں گے، ان کے اولیاء، وہ اگر دعویٰ کریں گے قتل کا یا انتقام کا تو ہم انکار کر دیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھا لیں گے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، رات کو کون دیکھ رہا ہے، ہم کوئی نشان بھی نہیں چھوڑیں گے، ثبوت بھی نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا ہم جھوٹی قسمیں اٹھا کر اس قتل کے واقعے سے اپنے آپ کو کیا کر لیں گے، بری کر لیں گے۔ اب ایک طرف انہوں نے یہ منصوبہ سوچا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چال بھی ادھر چلی جا رہی تھی، ادھر یہ چالیں بنا رہے تھے، دن کو سوچ رہے ہیں کہ رات ہوگی تو ہم ان کا کیا کر دیں گے، خاتمہ، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا، وہ اپنا منصوبہ پورا کرتے کرتے خود اوپر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک چال وہ چل رہے تھے، ایک چال ہم نے چلی، لیکن ہماری چال ایسی تھی کہ لا یشعرون، انہیں احساس تک نہ ہوا، انہیں کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم جو منصوبہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کامیاب کرنے سے پہلے ہم ہی کیا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قادر مطلق ذات ہے کہ جو قاتل بن کر حضرت صالح علیہ السلام کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کیا ہو گئے، شکار ہو گئے۔ فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ رات کو ہی ان کے اوپر زلزلہ آیا اور پہاڑ ایسے ہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں سمیت ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اب سمجھایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، فتلک بیوتہم خاویۃ، یہ تمہارے سامنے ان کے گھر ہیں، یہ تمہارے سامنے ان کے کہاں تھے، وہ شام کے راستے پر قوم سمود کی بستیوں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے سامنے ہی تو ہیں، تم ان کو اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر کے آتے ہو کہ ان کے گھر کیسے برباد ہوئے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا، لہٰذا تم انہیں دیکھو اور دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرو۔ ہاں یہ ہے کہ قوم سمود کی یہ تباہی، اور اس تباہی کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے کیا کر لیا، بچا لیا۔ کون تھے وہ؟ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو ایمان لائے تھے اور اللہ کے احکام پر عمل کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے وہ ڈرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ایک تو تم ان کی طرح
اڑیل نہ بنو، ان کی طرح مغرور اور متکبر نہ بنو۔ اللہ کا عذاب اگر مؤخر ہو رہا ہے تو تم اس میں بے فکر نہ ہو، بلکہ ابھی بھی وقت ہے کہ کیا کر لو، توبہ۔ اور دوسری اس واقعے میں جو خاص مناسبت ہے خاص اس حصے کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اس میں مستقبل میں ایسا ہی واقعہ مشرکین مکہ کی طرف سے، ایسی ہی سازش، ایسی ہی چال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چلنے کی پیشین گوئی بھی ہے، خبر بھی ہے۔ انہوں نے بھی چلی تھی، آپ نے سورہ انفال میں پڑھا ہے، سورہ انفال مدنی ہے، وہ اس سورت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے اس سازش کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ بھی ایسا ہی کچھ کریں گے جیسا کہ قوم سمود نے کیا۔ وہ پھر آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی، مشورہ ہونے لگا کہ کسی طرح نعوذ باللہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو کیا کر دیا جائے، قتل۔ پہلے تو انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت پر مجبور کیا، پھر وہ مشورہ کرنے لگے کہ اب ان کا خاتمہ کرتے ہیں، اور مشورے میں کیا طے پایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ رات کے وقت نعوذ باللہ محمد کے قتل میں کیا ہوگا، شریک ہوگا، اور رات کو ہی کام تمام کر دیں گے۔ اور اسی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا کیا ہو گیا، حکم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے، پہلے سے خبر دی ہے کہ جیسی چال قوم سمود نے صالح علیہ السلام کے خلاف چلی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے صالح علیہ السلام کو کیا کر لیا، بچا لیا۔ ان قریب مستقبل میں یہ مشرکین مکہ بھی ایسی ہی چال چلنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان چالوں کو کیا کریں گے، ناکام کریں گے، جیسا کہ قوم سمود کی چالوں کو کیا کیا ہے، ناکام کیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ آگے لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ لایا گیا ہے، البتہ وہ مختصر لایا گیا کیونکہ پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے۔ تو فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کر تنبیہ کی کہ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ تم ایک ایسی برائی کر رہے ہو جس کا برائی ہونا تمہیں نظر بھی آ رہا ہے۔ جس کا برائی ہونا کیسے نظر آ رہا ہے؟ ایک تو ہے کہ پوری دنیا ہی کسی برائی میں مبتلا ہو تو لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ برا ہے۔ یہ کیا ہے بھئی، پوری دنیا سود میں مبتلا ہے تو عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات ہی نکل گئی کہ سود کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن ایک ایسی برائی کہ پوری دنیا نہیں کر رہی، پھر اس علاقے کے رہنے والے ارد گرد کے بستیوں والے بھی اس میں مبتلا نہیں ہیں، ایک ہی بستی کے لوگ صرف اس واحد برائی میں، بدفعلی میں مبتلا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم ایک ایسی برائی میں مبتلا ہو، ایسی بدفعلی میں کیا ہو، مبتلا ہو، جو اس وقت پوری دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی اور اس میں مبتلا نہیں، تو اس کا برائی ہونا بھی تم اپنی آنکھوں سے کیا ہے، دیکھ رہے ہو، واضح طور پر تمہیں نظر آ رہا ہے۔ وہ برائی کیا ہے کہ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے شہوت اور خواہش بندے میں ایسے رکھی ہے جیسے کہ فطری طور پر بندے میں روٹی کی بھوک رکھی ہے، کھانے کی بھوک رکھی ہے، اسی طرح جنسی تقاضا بھی ایک فطری بھوک ہے، لیکن اس کے مٹانے کا طریقہ بھی فطری طور پر اللہ نے رکھا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری ایک جنس پیدا کی ہے، عورت، جو انسان کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر کے جائز طریقے سے اپنی خواہش اور شہوت کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن تم اسے چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرتے ہو۔ فما کان جواب قومی، قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم برائی نہیں کر رہے، یا جسے تم برائی سمجھ رہے ہو یہ برائی، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے وہی دھمکی لگی اخرجوا آل لوط، کہ لوط اور ان کے ماننے والوں کو یہاں سے کیا کر دو، نکال دو، لوط اور ان کے ماننے والوں کو یہاں سے نکال دو۔ پہلے بھی بات آئی ہے کہ بدکار لوگ جو ہوتے ہیں، جو جنسی مریض ہوتے ہیں، وہ دماغ سے بھی مینٹل ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پر بھی وہ مریض ہو جاتے ہیں، نفسیاتی طور پر وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو نیک، صالح اور متقی پرہیزگار لوگ زہر لگتے ہیں، ان سے انہیں نفرت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سخت الفاظ وہ کہتے تھے، ایسے بدکار کہ خود ایسی گندی بدکاری میں مبتلا ہے کہ پوری دنیا اس عیب کا شکار نہیں ہے، ہر کوئی اسے برا سمجھتا ہے، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس سے بچے ہوئے ہیں، اس برائی سے،
بچے ہوئے ہیں، اور خود ان کے الفاظ دیکھے پیچھے واقعے میں گزرے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ تم یتطہرون، ہمارے سامنے کیا بنتے ہو؟ نیک پاکیزہ بنتے ہو، لہٰذا انہیں نکالتے ہیں ہم تمہیں اس بستی سے کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے۔ یہ وہ جنسی بدکاری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، غیر فطری فعل میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی نفسیات کا یہ اثر ہے کہ وہ جنسی طور پر ان کے ذہن بھی بیمار ہو گئے، جنسی بیمار ہو گئے، جنسی مریض جنہیں کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں نیک لوگوں سے چڑ تھی، نفرت ہو گئی تھی، اور وہ اسی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم اخرجوا آل لوط، کہ آل لوط کو کیا کر دو، یہاں سے نکال۔ کیا انہم اناس یتطہرون، یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کیا ہے؟ نیک بنتے ہیں، پاکیزہ بنتے ہیں، ہمارے سامنے پرہیزگاری کا کیا ہے؟ ناٹک کرتے ہیں، نعوذ باللہ، لہٰذا ان نیکوں کو باہر نکال دو۔ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی ایسے جہلا موجود ہوتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہو، اگر کوئی ایک ساتھی منع کر دے کہ یار یہ اس طرح کی غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے، یا غلط حرکات ایسی نہیں کرنی چاہیے، 8-10 دوستوں میں سے ایک دوست اگر ایسا بول دے تو اسے کہتے چلے تو بڑا آیا نیک ہے۔ یہی ان کی صورتحال تھی کہ یہ بدکاری میں مبتلا، غیر فطری معاملے کے اندر مبتلا کوئی بھی ہوگا، اسے ناصح اور خیر خواہ جو ہے وہ برا لگے گا، اس کی خیر خواہی کرنے والا اس کو کیا لگے گا؟ برا لگے گا۔ یہی صورتحال قوم لوط کے ساتھ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ انجیناہ وآلہ الا امرأتہ قدرناہا من الغابرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، کہ ان پر عذاب آیا، وہی کہ ان کے اوپر ایک بری بارش آئی، یعنی پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر کیا کر دی؟ برسا دی۔ لیکن پتھروں سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کی بستی کو زمین سمیت اٹھا کر الٹا کر کے زمین کے اوپر کیا کر دیا جائے؟ پٹخ دیا جائے۔ پھر اس کے باوجود جو زندہ رہے ان کے اوپر، ہر ایک کے اوپر نوکیلے پتھروں کی کیا کر دی گئی؟ بارش کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ وہ ایک غیر فطری عمل میں مبتلا تھے، ایک الٹا جنسی طور پر خواہشات کے معاملے میں وہ الٹی چال چل رہے تھے، اس لیے ان کی بستی کو بھی کیا کر دیا گیا؟ الٹ دیا گیا، اور ان پر سزا بھی باقی تمام لوگوں کے اقوام کے مقابلے میں انوکھی سزا ان کو دی گئی ہے۔ بھئی کسی قوم پر طوفان آیا، کسی کو سیلاب میں غرق کیا، کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر آندھیاں آئیں، لیکن ایسی سزا جو قوم لوط پر آئی ہے وہ کسی قوم کے اوپر نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسی برائی ایجاد کی کہ جو پہلے کسی قوم کے اندر موجود نہیں تھی۔